اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شیراز، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود شیراز۔ آئیے چلتے ہیں انوار شریعت کے ایپیسوڈ نمبر 6 کی طرف، جہاں پر ہم آپ کے لیے لائے ہیں کہ اسلام کے تعلیمات میں سے ایک ایسا ذکر کہ جہاں پر ہر مسلمان کو، ہر امتی کو اس بات کا یقین کرنا اور اس بات کا حق جان لینا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 6 میں۔ آج ہم بیان کریں گے قیامت کا دن۔ جی ہاں، قیامت کا دن، اس پہ سوال یوں کیا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن کسے کہتے ہیں؟ ہم سبھی تو جانتے ہیں کہ قیامت ایک دن آنی ہے اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینے والے ہیں، لیکن قیامت کہتے کسے ہیں؟ آئیے جواب میں ہم اس کی تفصیلات کو لے کر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ جواب یوں ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوتا ہے اور کسے کہتے ہیں؟ تو انوار شریعت میں صاف طور پہ یہ بتایا گیا ہے، قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہے۔ جی ہاں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آسمان پہ 4 اہم اور بڑے فرشتے مقرر کیے ہیں، تو جہاں پر قیامت کے دن کے لیے خاص اور مخصوص کام کے لیے فرشتہ مقرر ہے جس کا نام ہے اسرافیل علیہ السلام، اللہ کے حکم سے قیامت کے دن یہ سور پھونکیں گے۔ سور سنگ کی شکل میں ایک ایسی چیز ہے جس کی آواز سن کر سب آدمی ہو یا تمام جانور مر جائیں گے۔ جی ہاں، سور پھونکنے کی وہ آواز جس کے سننے سے ہی یعنی کہ تمام دنیا کے آدمی اور جانور مر جائیں گے، اور زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، پہاڑ وغیرہ دنیا کی ہر وہ چیز ٹوٹ پھوٹ کر اور بکھر کر تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ جی ہاں، یہ سور پھونکے جانے کے بعد کے اثرات ہے کہ قیامت کیسے ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جانکاری ہے جو صرف سن کر جانتے ہیں، لیکن اس کو ماننے کے لیے اس بیان کو حقیقی طور پہ یقین جان لینا ضروری ہے، کیونکہ یہ تمام ایسی یعنی کہ بیانات، تعلیمات ہیں جو انوار شریعت کے ذریعے مسلمانوں کو ایمان اور حق کی تعلیمات دی جا رہی ہے تک کہ سور بھی ختم ہو جائے اور اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے۔ دیکھیے کیسی حق بات ہے کہ قیامت کیسے ہوتی ہے، یہ آج ہم جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے یقین کا تقاضا ہے، اللہ کے حق کو جاننے کا تقاضا ہے، جو قرآن اور حدیث کی روشنی سے ہمیں یہاں پر تعلیمات دی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ محرم کی 10ویں تاریخ جمعہ کے دن مقرر ہوگا۔ جی ہاں، قیامت کس دن آئے گی؟ وہ محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی اور دن جمعہ ہوگا، اور یہ بات اور یہ وقت مقرر کر دیا گیا ہے اللہ کے حکم سے، اور یہ ٹالی نہیں جا سکتی، نہ ہی ہم اس کو انکار کر سکتے ہیں۔ تو یہ تفصیلات ہمیں بہار شریعت جیسی دینی کتاب کے ذریعے یہاں پر لکھی گئی ہے۔ آئیے چلتے ہیں دوسرا سوال قیامت کو لے کر کہ قیامت
کے بارے میں مزید اور معلومات کیا ہے، تو سوال یوں ہے، اکثر لوگوں میں یہ تفتیش ہوتی ہے، کئی مسلمان یعنی کہ ہماری امت میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جو جانتے نہیں ہیں، جس کو علم نہیں ہے، جو ان پڑھ ہے، جو پڑھے نہیں ہے، جس کو تعلیمات نہیں ہے، اور ان لوگوں کے لیے بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے اس کلام اللہ یعنی کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتایا جاتا ہے کہ سوال دوسرا یہ ہے کہ قیامت کے دن کی کچھ نشانیاں بیان کیجیے۔ جی ہاں، جب قیامت آنا حق ہے تو اس دن کی کچھ نشانیاں دنیا میں ہی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں کہ یہ کیسے ہیں، اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت کے آثار کیسے ہو سکتے ہیں، اور ہم ان آثار کو دیکھنے کے بعد ہمارے اپنے ایمان، ہمارے اللہ تعالیٰ کا جو ہمارا راستہ ہے، جو تعلقات ہیں ہمارے دین سے کیسے ہو سکتے ہیں، اور ہم کس طریقے اس دنیا سے یعنی کہ اس دنیا کی جھوٹی اور فنا ہونے والی یعنی کہ محبت میں کیوں ملوث ہے۔ یہ سوال اکثر اٹھتے ہیں اور اٹھنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کو جھنجھوڑ کر رکھنے والی باتیں ہیں اگر ہم قیامت کی نشانیوں پر ہم غور فرماتے ہیں۔ تو آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں انوار شریعت کے تحت یہاں پر لکھی گئی ہیں کہ قرآن کی نشانیاں کیسے ہوتی ہیں۔ تو جواب یوں ہے کہ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگیں گے اور حرام کاموں کو لوگ کھلم کھلا کرنے لگے گے بغیر یعنی کہ کسی قسم کے اللہ کے خوف سے، بے حیائی بڑھ جائے گی۔ یعنی کہ آج ہم وہ زمانے کو دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرح یعنی کہ ہر طرح اور ہر قسم کے گناہ اور حرام کاموں کو ہم آج کھلم کھلا ہوتے ہوئے یا لوگوں کو یعنی کہ انجام دیتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، اور ماں باپ کو تکلیف دینے والی اولاد ہمیں نظر آئیں گی، اور ہماری امت غیروں سے زیادہ یعنی کہ میل جول رکھے گی جہاں پر یہ ہمیں منع فرمایا گیا ہے۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں جہاں پر کہ اولاد اتنی نافرمان ہوگی، ماں باپ کے خلاف جا کر یعنی کہ وہ اپنے فیصلے لے گی، اور ہزاروں لوگ یعنی کہ کئی لوگ ہیں جو غیروں سے یعنی کہ اپنے میل جول بڑھا لیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں، اور علم دین پڑھے جانے، اور بہت اہم بات ہے کہ دنیا کی خاطر یعنی کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر علم دین پڑھا جائے گا تو یہ بھی یعنی کہ ان قیامت کی نشانیوں کے اثرات میں سے ایک اثرات ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہمیں یعنی کہ صرف اللہ کا کلام استعمال کرنا ہے، نہ کہ اللہ کے لیے اس کی عبادت کرنا ہے، نہ تو اللہ کے لیے یعنی کہ ہمیں رجوع ہونا ہے، بلکہ صرف ہماری دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دین کو پڑھا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، بدکار لوگ قوم کے پیشاور اور لیڈر ہو جائیں گے۔ دیکھیے، یہ ایک نشانی ہے کہ جہاں پر آج کے معاشرے میں، آج کے سماج میں، آج کی دنیا میں ہر وہ اقتدار پر قابض ہونے والے انسان بدکار ہے، یعنی کہ جھوٹ بولنے والا، سود خور یعنی کہ سود لینے والا، گناہ کرنے والا، زنا کرنے والا، ظلم کرنے والے لوگ یعنی کہ معاشرے میں اقتدار کے عہدوں پر فائز ہوں گے۔ تو یہ وہ بھی نشانی ہے جہاں پر ہم قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھ سکتے ہیں۔ اور چرواہے وغیرہ کے درجے کے لوگ بڑی سے بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگیں گے، پکے اور اونچے مکانوں میں رہنے لگیں گے، تو سمجھ لو کہ قیامت بہت قریب ہے۔ تو یعنی کہ نیچے طبقے کے لوگ، جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، اگر ایک زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً وہ یہی زمانہ ہے کہ جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے، نیچے درجے کے لوگ آج اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہیں اور اس میں فائز ہوتے ہیں۔ تو سمجھ لو کہ قیامت کی ایک اور نشانی ہے، اور عنقریب قیامت آنے والی ہے۔ یہ تمام چیزیں مشکات شریف اور بہار شریعت سے لی گئی ہے۔
میں آپ کو پیش کر رہی ہوں انوار شریعت کے ذریعے۔ آئیے تیسرا سوال یہ ہے کہ جو شخص قیامت سے انکار کرے گا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو شخص یا جو مسلمان قیامت سے انکار کرے گا اس شخص کے لیے اسلامی تعلیمات کے ذریعے کیا حکم دیا گیا ہے؟ تو سنیے گا جواب میں کہ قیامت قائم ہونی ہے، یہ بات حق ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہر امتی جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف میں اگر ہم زندگی نہیں گزارتے تو ہم بہت ساری ایسی لافانی باتوں کو ہم بیان کر دیتے ہیں کہ قیامت کب آنی ہے اور کیسی ہوتی ہے، کون دیکھے، اور قیامت آئے جب ہم دیکھ لیں گے، لیکن آج ہم دنیا میں اپنے طریقے سے مزے لے لیں گے، لیکن جب کہ دنیا فانی ہے اور قیامت کا آنا حق ہے، اس بات کا انکار کرنے والا کافر ہے اور کفر میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ تمام باتیں تھیں جہاں پر یعنی کہ قیامت کے دن اور اس کی نشانیاں کیسی ہوتی ہے۔ تو ہماری اپنی کوشش ہے کہ اسلام وتھ شیراز اسلامک ویڈیوز کو جاری کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی چھوٹی موٹی سوجھ بوجھ اور علم سے نوازا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو آخر تک دیکھیے گا اور ہماری چھوٹی سی کوشش کو کاوش کو دین کے تعلیمات یا علم کو ہم یعنی کہ عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا نام تبلیغ ہے۔ تو آپ ہمارے ویڈیوز دیکھنے کے بعد لائک، شیئر اور کمنٹ کر اور مزید لوگوں میں اس بات کو پھیلانے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آپ بھی اس نیکی کے کام میں حصے دار بن سکے۔ کل کے دن اللہ یہ نہ پوچھے کہ آپ نے ہماری حدیثوں کو، ہماری تعلیمات کو سنا تھا لیکن اوروں تک کیوں نہیں پہنچایا۔ تو یہ حکم بھی ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی حدیث یا قرآن کی کوئی بات سنتے تو اس سے دوسروں تک پہنچانا لازم ہے۔ تو دیکھتے رہیے اسلام وتھ شیراز، میں ہوں شیراز، دیکھ رہے ہیں آپ اسلام وتھ شیراز۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔